اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہذا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب کے جو دعائیہ اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے۔ صلیب کے آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ پر حملہ کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ساتھی محمود مکہ کی طرف چلنے کی بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف اسے چلانے کی کوشش کی جاتی ایک انچ ادھر نہ بڑھتا۔ نتیجتاً باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا رہا۔ ابھی وہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کی چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دبے ہوئے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابابیلوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے۔ وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی چھوٹے بم کی سی تباہی مچا دیتے۔ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرأت کرنے والوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں ابرہہ اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ہر طرف انسانی لاشیں چیتڑوں کے روپ میں پڑی تھیں۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں محرم کے مہینے میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی مصعب کے قریب معصر کے مقام پر ہوا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔